شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہمیشہ کی طرح بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، ایسی ڈراؤنی کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انڈیا ہوشیار پور سے شیئر کر رہے ہیں سنی، جو کہ انڈیا پنجاب کے ایک ولیج ہوشیار پور میں رہتے ہیں۔ سنی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میری خالہ کی زندگی کی ہے۔ پچھلے سال میری خالہ ہم لوگوں کو ملنے کے لیے ہم لوگوں کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ میری خالہ جو ہیں ان پر، ان کے پورے گھر پر کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے۔ وہ یہ بات ہمیں اکثر بتایا کرتی تھیں۔ جب خالہ ہم لوگوں کے پاس رہنے کے لیے آئیں تو اچانک صبح میری امی کی آنکھ کھلی، ابھی سب سوئے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی میری امی خالہ کے کمرے کے پاس پہنچیں تو ان کو وہاں سے کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آوازیں سن کر میری امی کو تھوڑا تجسس ہوا کہ میں دیکھتی ہوں خالہ کے کمرے میں یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی بول رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بولنے کی آوازیں ہیں کیسی۔ جیسے ہی میری امی کمرے کے دروازے کے پاس جانے لگیں تو وہاں پر آگے کا منظر دیکھ کے وہ بہت زیادہ حیران ہو گئیں۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ خالہ کے پاؤں کی طرف اور سر کی طرف کالے لباس میں ایک ایک آدمی کھڑا ہے۔ ان کے لباس سیاہ ہیں، ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ امی نے جب یہ منظر دیکھا، امی چیخنا چاہتی تھیں، بولنا چاہتی تھیں، لیکن پتہ نہیں کس قوت نے ان کو اس طرح سے روک دیا کہ نہ وہ بول پا رہی تھیں، نہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر کوئی ریئیکٹ کر پا رہی تھیں۔ بس وہ سٹل وہاں پر کھڑی ہو کے وہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ ابھی امی دیکھ ہی رہی تھی کہ خالہ سوئی ہوئی ہیں اور ایک سر کی طرف کوئی کھڑا ہے اور ایک پاؤں کی طرف، اور وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تبھی امی کیا دیکھتی ہیں کہ دروازے کی سائڈ سے ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت بھی چلتی ہوئی خالہ کی چارپائی کے پاس آ گئی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، وہ بھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے میری امی نے ہمت کی اور دل میں اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ جیسے انہوں نے وہ ذکر کرنا شروع کیا تو وہ جو چیزیں تھیں، وہ جو تینوں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہی تھی، وہ سڈنلی غائب ہو گئیں۔ میری امی بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی، ان سے اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ خالہ کے پاس جا سکتیں۔ وہ فوراً سے وہاں سے چلی گئیں اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئیں۔ صبح جب سب جاگے تو امی نے یہ بات پورے گھر کو بتائی۔ پھر ہم لوگوں نے وہیں پر ایک عامل سے رابطہ کیا، ان سے جب یہ سب پوچھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ میری خالہ کے اوپر سفلی کالا علم کروایا گیا ہے۔ یہ جہاں کہیں بھی جائیں گی وہ چیزیں ان کے ساتھ ساتھ رہیں گی، وہ اپنا عمل کرتی ہیں۔ جس نے ان کے اوپر وہ کالا جادو کروایا ہے وہ چیزیں ان کی جان نہیں چھوڑتی، وہ جہاں بھی جاتی ہیں وہ چیزیں ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ یہ میری اپنی خالہ کی ایک خوفناک کہانی ہے جو ہم لوگوں کے گھر وہ آئی اور ہم لوگوں نے خود دیکھی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اس مشکل سے نجات دے۔ بہت شکریہ سنی آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اسی طرح سے میری ایک فرینڈ بھی تھی، ان کی زندگی میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ وہ بھی کالج میں ہی پڑھتی تھیں، اس کے اوپر بھی کسی نے جادو کروانا شروع کر دیا، یعنی اسے بھی کوئی لائک کرنے لگ گیا، جیسے ہوتا ہے زبردستی بھی لوگ کچھ پسند کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کسی نے جادو کروانا شروع کر دیا۔ وہ اکثر بتایا کرتی تھی کہ میں جب گھر جا کر سوتی ہوں تو ایک دم میرے روم میں عجیب سی اسمیل آنے لگ جاتی ہے، جیسے کوئی کاغذ جلتا ہے یا ہم کسی کپڑے کو جلاتے ہیں تو اس کی ایک اسمیل آتی ہے۔ تو کہتی وہ اسمیل جب مجھے آتی تھی تو ایک دفعہ ایسے ہی دوپہر کا ٹائم تھا، میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ کہتی مجھے دھواں سے محسوس ہوا، جیسے میرا سانس رکنے لگا تو میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، دو عورتیں ہیں جنہوں نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔
ان میں سے ایک ینگ تھی اور ایک بوڑھی تھی. وہ دونوں میرے پاس بیٹھ کر کچھ جلا رہی تھیں اور اس کے اوپر کچھ پڑھ رہی تھیں. جب میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے بہت ہمت کر کے چیخنا چاہا. جیسے میں نے اونچا سا چیخنا شروع کیا وہ غائب ہو گئیں. اور جب میری امی روم میں آئیں تو ان کو بھی وہ اسمیل محسوس ہوئی کہ وہاں پر کچھ جلا ہوا تھا. وہ جب چلتی تھی تو چلتے چلتے اس کا پاؤں ٹیڑھا ہو جاتا تھا. جو اس کا رائٹ سائڈ والا پاؤں تھا وہ اتنا زیادہ ٹیڑھا ہوتا تھا کہ اس کے شوز ٹوٹ جایا کرتے تھے. پھر ان لوگوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے رائٹ پاؤں والی سائڈ کی مٹی اٹھائی گئی ہے جادو کے لیے، کہ خود وہ لڑکی اس لڑکے کی طرف اٹریکٹ ہو یا اس سے کانٹیکٹ کرے، دس اینڈ دیٹ. اس پر بھی یہی تھا. وہ پھر بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک مہینہ کالج نہیں آتی تھی. اس کو اتنا فیور ہو جاتا تھا، اتنا فیور ہو جاتا تھا کہ اس کے بچنے کی حالت ہی نہیں رہتی تھی. لیکن ایٹ دی اینڈ جس کسی نے بھی اس پر یہ سب کیا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کیونکہ حاصل صرف اس انسان کو ہوتا ہے جس کی قسمت میں اللہ نے وہ سب لکھا ہو. کوئی بھی زبردستی کسی کو حاصل نہیں کر سکتا. جو لوگ ایسے راستے اختیار کرتے ہیں، جادو ٹونوں کی طرف جاتے ہیں، حسد میں آ کر، دشمنی میں آ کر یا ان چیزوں میں آ کر لوگوں پر یہ علم کرواتے ہیں، عمل کرواتے ہیں، وہ انسان اس ٹائم تو سہ لیتا ہے، لیکن بچانے والی ذات بہت عظیم ہے، وہ بچا بھی دیتی ہے انسان کو. کچھ معصوم لوگ وہ سب نہیں سہ سکتے اور وہ مر بھی جاتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا کرے جو معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی اچھا لگتا ہے، کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں ہوتی، تو اس کا بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگے، پھر بھی آپ کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہوتا ہے. تو زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی عقیلہ شیئر کر رہی ہیں بہاڑی سے. عقیلہ کہتی ہے میں بہاڑی کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں نے ایک گھر لیا رینٹ پر. اس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے. ہم لوگوں کے پوری فیملی تھی، میری 2 بہنیں، 2 بھائی، امی ابو، ہم سب تھے. ہم لوگ جس دن وہاں پر شفٹ ہوئے کافی زیادہ سردی کا موسم تھا، تو ابھی ہم لوگوں نے کوئی خاص سیٹنگ نہیں کی ہوئی تھی. وہاں پر ایک اسٹور روم تھا، تو وہاں پر میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ میں وہیں پر جا کر سو جاتی ہوں. وہاں پر ہم لوگوں کا ابھی ایک جو سامان جیسے جیسے آتا گیا، وہاں پر ایک صوفہ رکھا ہوا تھا، میں وہاں پر جا کر سو گئی. باقی سب گھر والے جیسے کیسے کہیں پر سیٹ اپ ہوا سب سو گئے. تو میں وہاں پر جب سوئی تو بڑا عجیب سا مجھے دباؤ سا محسوس ہونے لگ گیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلے مجھے لگا میرا سر کسی نے پکڑ لیا ہے، پھر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا میرا کوئی گلا دبا رہا ہے. فوراً سے میں اٹھ کر بیٹھی. پھر مجھے یہ لگا کہ شاید یہ گھر بھی بند تھا، تو جیسے یہ جگہ ہے تو ہو سکتا ہے یہ یہاں پر مٹی وغیرہ ہو، اس وجہ سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہو ڈسٹ کی وجہ سے. لیکن ایسا وہاں پر کوئی ڈسٹ بھی نہیں تھی، نہ ہی وہاں پر کچھ ایسا خراب سامان تھا. وہ روم بالکل کونے والا تھا اور ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ اس کو اسٹور روم بنا دیں گے. میں پھر بھی وہاں پر سوئی رہی. تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی. تو میں نے سوتے ہوئے میں کیا خواب دیکھا کہ میں اسی جگہ پر میں سوئی ہوئی ہوں، جیسے کوئی دروازہ کھول کر ایک چھوٹا سا بچہ اندر آیا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ ڈراؤنا سا ہے. اس کا کلر بہت زیادہ بلیک ہے اور اس کی آئیز بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں، دانت بھی بہت بڑے ہیں. اور اس نے آ کر جیسے میرے ہاتھ کے اوپر بہت زور سے بائٹ کیا ہے. جیسے اس نے میرے ہاتھ پر بائٹ کیا تو میری آنکھ کھل گئی ڈر کے مارے کہ میں نے یہ کیا خواب دیکھا ہے. میں فوراً سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگ گئی. میرے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا. جہاں پر میں نے خواب میں دیکھا کہ اس بچے نے مجھے بائٹ کیا، وہیں پر میرے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا. میں ڈر کے بیٹھ گئی اور میں نے غور کرنا چاہا کہ پتہ نہیں مجھے یہاں پر درد کیوں محسوس ہو رہا ہے. جیسے میں نے اپنے ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہا تو وہ جگہ مجھے عجیب سی لگی. بہت زیادہ مجھے عجیب لگا کہ یہ کیسے ایسے پاسبل ہے. میں تو خواب دیکھ رہی تھی. فوراً سے اٹھ کر میں نے لائٹ آن کی تو میرے ہاتھ کے اوپر باقاعدہ جیسے بائٹ کے نشان تھے، جیسے حقیقت میں مجھے کسی نے بائٹ کیا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے.
میں نے دیکھا تو جہاں پر میں سوئی ہوئی تھی، میں کمرے کا دروازہ بند کر کے سوئی تھی، وہ تھوڑا سا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اب تو مجھے اتنا زیادہ خوف آیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا، میں چیخوں چلاؤں یا یہاں سے باہر بھاگوں۔ خیر میں بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ جیسے میں باہر نکلی، ابھی بہت زیادہ صبح نہیں ہوئی تھی، تقریباً 4:30 بجے کا ٹائم ہوگا، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی جیسے ہی باہر نکلی، وہ ایک برآمدہ سا تھا، اس کے آگے ایک صحن تھا اور صحن کے بالکل فرنٹ سے سیڑھیوں پر جا رہی تھیں۔ جیسے میں اسٹور روم سے باہر نکلتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں، ان سیڑھیوں میں جیسے کوئی چڑھ رہا ہے۔ جب میں نے سیڑھیوں میں کسی کو جاتے دیکھا تو میں بجائے کمرے میں دیکھنے کے میں وہاں پر دیکھنے لگ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ سیڑھیوں میں چڑھتا وہ اوپر چلا گیا، جیسے میں نے اس کے پاؤں دیکھے۔ وہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے، عجیب ہی کوئی ماجرا تھا وہ۔ خیر میں کمرے کی طرف بھاگی تو سب سوئے ہوئے تھے۔ اب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کون کہاں پر سویا ہوا ہے، میں امی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میری سسٹر تھی اور میں اس کو امی سمجھ رہی تھی۔ میں نے جگانا شروع کر دیا، جب مجھے اتنا گھبرائے ہوئے دیکھا میری سسٹر نے تو وہ بھی جاگ گئی، پاس ہی اس کی امی بھی تھیں۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی تو امی نے مجھے یہ کہا کہ تم ڈر گئی ہوگی، ابھی بالکل نئی جگہ ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا میں نے ابھی سیڑھیوں میں بھی کسی کو جاتے دیکھا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید ابھی ہم آج ہی جیسے اس گھر میں آئے ہیں، تو میں ڈر گئی ہوں گی، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ میں وہیں پر ان کے پاس لیٹ گئی، لیکن میرے ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے رونا آ گیا، مجھے اتنا درد ہو رہا تھا۔ صبح کو آنکھ کھلی، وہیں پر میں امی کے پاس ہی لیٹی، میری آنکھ لگی، میں سو گئی۔ جب صبح میں جاگی تو میرے ہاتھ کے اوپر سویلنگ ہو گئی تھی۔ میں نے امی کو دکھایا کہ یہ دیکھیں جو میں نے خواب دیکھا تھا، یہاں پر مجھے وہ جیسے بچے نے بائٹ کیا ہے، یہ جگہ ریڈ بھی ہے، یہاں پر نشان بھی ہیں دانتوں کے، اور یہ سویلنگ بھی ہو گئی ہے ہاتھ پر، لیفٹ ہینڈ پر میرے اس نے بائٹ کیا تھا۔ امی نے بھی جب دیکھا، امی کو یہ لگا کہ شاید یا تو مجھے کوئی چیز لگی ہے یا مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے وہ ملہم وغیرہ لگا دی، آئنٹمنٹ لگا دی کہ شاید میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا مائنڈ بار بار اس چیز پر آ رہا تھا کہ وہ خواب کیا تھا، ایسے کیسے پاسبل ہے، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک چیز خواب میں دیکھ رہے ہوں اور وہ ریئل میں بھی آپ کے ساتھ ہو جائے۔ گھر کا کام کاج ہو رہا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ایک تو میں بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی اور یہ بھی وہم تھا کہ میرے پتہ نہیں ہاتھ پر کیا ہو گیا۔ میں چھت کے اوپر گئی جب، تو وہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا، وہ درخت شاید بیک سائڈ پر تھا اور اس کا کافی زیادہ حصہ اس چھت پر بھی جو گھر میں لیا تھا وہاں پر آیا ہوا تھا، اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، شاید کوئی ایک واش روم تھا، وہ ہم لوگوں نے اسی دن دیکھا تھا جب میں اوپر گئی تھی، اس کا بھی جو دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس جانے لگی، ابھی میں دیکھ رہی تھی اس جگہ کو غور کر کے کہ یہاں سے کوئی اوپر چڑھ کے آیا تھا، تو وہ جو واش روم کا دروازہ تھا میرے دیکھتے ہی دیکھتے جیسے وہ موو ہوا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا۔ اگر ہوا چل رہی ہوتی تو اوبویسلی وہاں پر درخت تھا، اس کے وہ درخت بھی ہلتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ ہوا کی وجہ سے یہ ہل رہا ہے۔ وہ دروازہ باقاعدہ 1 سے 2 دفعہ اپنی جگہ سے ہلا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں واپس بھاگی۔ اب میرے دماغ میں ایک وہم سا بیٹھ گیا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ایشو تو ہے۔ میں نے اس وقت کسی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ جو رات میرے ساتھ ہوا ہے میں اس بات کو لے کر بہت ڈری ہوئی ہوں۔ سارا گھر کا سامان آلموسٹ ہم لوگوں نے سیٹ کر لیا۔ اب وہ جو روم تھا جس کو ہم نے اسٹور روم بنانا تھا، وہ بھی اب اسٹور روم نہیں تھا کہ وہاں پر بھی ہم لوگوں نے کچھ چیئرز وغیرہ رکھ دی تھی کہ وہ بھی جگہ ایک صاف رہے، اگر کبھی پڑھنا ہو تو وہاں پر بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ بالکل ایک سائڈ پر تھا۔ میں اس کمرے میں گئی اور جا کر وہاں پر بیٹھ گئی اور غور کرنے لگی کہ یہاں پر ایسا کیا ہے جو میرے ساتھ یہ خواب میں یہ سب ہوا۔ وہاں پر جب بھی میں جا کر بیٹھتی تھی تو میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی، سر بہت زیادہ بھاری ہونے لگ جاتا تھا، کندھے جیسے بہت بھاری ہو رہے ہیں، جیسے وہاں پر کوئی چیز موجود تھی۔ میں پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ اب پھر رات ہو گئی۔ ہم لوگوں کو جو روم ملا تھا دونوں بہنوں کو، وہ اسی اسٹور روم کے ساتھ والا روم تھا۔ پھر سینٹر میں ایک روم تھا جس کو ہم نے لیونگ روم بنا دیا، اس سے نیکسٹ روم جو تھا وہ میرے بھائیوں نے لے لیا۔ امی ابو بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، ابو بھائی کے ساتھ ہوتے تھے، امی ہمارے ساتھ سو جاتی تھیں۔ تو ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر جب اپنے کمرے میں جانے لگے تو جو کچن تھا وہ صحن میں تھا۔ میں چائے بنانے کے لیے صحن میں گئی، جیسے میں چائے بنا کر باہر نکلی مجھے ایسا لگا کہ سیڑھیوں میں بیٹھ کر کوئی جھانک رہا ہے۔
کیونکہ سیڑھیاں صحن میں تھیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کارنر پر کچن تھا اور اس کے سامنے ہی بالکل سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھیں. پہلے میں نے غور کیا تو وہاں پر کچھ چمکتا ہوا نظر آیا. مجھے لگا کہ شاید بلی ہوگی. جیسے میں کچن سے باہر نکلی، ابھی میں نے اس کا ایک ہی دروازہ بند کیا، میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بہت بڑا سر تھا. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے کوئی جھک کر، جیسے سیڑھیوں میں بیٹھ کر کوئی جھک کر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں فوراً سے جب کمرے میں گئی تو میں نے یہ بات جا کر سب کو بتائی. میرے ہاتھ میں آج بھی بہت زیادہ درد تھا. میری بات سن کر میرے بھائی نے کہا کہ میں ابھی جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ تم نے کس چیز کو دیکھا ہے. جیسے میرا بھائی بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اس کے وہاں سے سیڑھیوں میں جاتے جاتے کوئی بھاگتا ہوا اوپر گیا ہے. اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اوپر جا کر باقاعدہ دیکھا، لیکن اس کو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا. لیکن کسی کو بھاگتا ہوا اس نے بھی محسوس کیا تھا. اس نے یہ بات آ کر نیچے بھی بتائی کہ جیسے ہی میں سیڑھیوں میں اوپر جانے لگا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی بھاگ کر درخت کی طرف گیا ہے، لیکن وہاں پر مجھے نظر کوئی نہیں آیا. اب سب کو اس بات کا یقین تو ہو چکا تھا کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، اس میں کوئی نہ کوئی صداقت تھی. بڑی دیر ہم لوگ اس ٹاپک پر باتیں کرتے رہے. پھر ہم لوگوں نے پھر سونے کا ٹائم ہو گیا، ہم لوگ سو گئے. مخصوص وہی آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ جس ہاتھ پر میرے اس چیز نے بائٹ کی تھی اسی ہاتھ کو آ کر کسی نے بہت زور سے پکڑ لیا. میں نیند میں تھی، ایک طرف میں تھی، سینٹر میں میری سسٹر تھی، دوسری طرف میری امی تھی. جب اس چیز نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا. جیسے ہی میں نیند میں چیخی تو میری امی اٹھ کر بیٹھ گئی. تو امی کیا دیکھتی ہیں کہ جیسے دروازے میں سے کوئی نکل کر باہر گیا ہے. امی نے کہا کہ کیا ہوا ہے. میں نے امی کو ساری بات بتائی کہ میرا ہاتھ ابھی کسی نے پکڑا ہوا تھا، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. پھر امی نے یہ کہا کہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے کمرے کا دروازہ جیسے کھول کر کوئی باہر نکلا ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا. اسی ٹائم ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ سیڑھیوں میں سے جیسے کوئی بھاگ کر اوپر گیا ہے. اور وہ جو ساتھ والا کمرہ تھا وہاں پر ہم لوگوں نے چیئرز رکھی ہوئی تھیں، جیسے ان چیئرز کو باقاعدہ کسی نے گھسیٹا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. امی نے اٹھ کر فوراً سے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا. بہت زیادہ امی نے مجھے دم کیا، آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے. میرا ہاتھ بہت زیادہ ریڈ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ مجھے پین بھی ہو رہا تھا. پھر جب صبح ہوئی تو امی نے یہ ساری بات ابو کو بھی بتائی، بھائیوں کو بھی بتائی. مجھے بہت سا بخار تھا. میری سسٹر نے جا کر جب ساتھ والے اسٹور روم میں دیکھا تو وہ جو چیئرز ہم لوگوں نے جس طرح سے ہم لوگوں نے ان کو رکھا تھا ان کی ساری سیٹنگ چینج ہوئی ہوئی تھی. وہ ہم لوگوں نے وہاں پر 4 چیئرز جوڑی ہوئی تھیں آمنے سامنے کر کے. ان سب کا جو فیس تھا وہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا کسی نے، اور وہ جو ٹیبل تھا وہ بھی ایک کونے میں رکھا ہوا تھا. وہ کس نے چھیڑا ہم لوگوں کو نہیں پتا. پھر جب مجھے میری حالت جب دیکھی، میرا ہاتھ دیکھا تو ابو نے یہی کہا کہ ہمیں کسی کو چیک کروانا چاہیے. ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کچھ ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ اس کو کسی چیز نے بائٹ کیا ہے، نہ کوئی نشان ہے اور نہ ہی کوئی چوٹ ظاہر ہو رہی ہے. شاید یہ کوئی انفیکشن ہو. مجھے میڈیسن دے دی گئی. اس میڈیسن کا بھی مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. پھر ابو نے میرے ماموں سے بات کی تو جو میرے ماموں تھے ان کے گھر کے پاس ایک اللہ والے بزرگ رہتے تھے. پھر ہم لوگ ان کے گھر گئے. اسی دن ان کے گھر گئے تو وہ جو عامل صاحب تھے ان کے پاس گئے. جب جا کے تو ان کو ہاتھ دکھایا. میں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب اتنا سچ تھا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہاتھ کے اوپر وہ بائٹ کا نشان بھی تھا. انہوں نے پڑھائی کی، پانی دم کیا، مجھے پانی پلایا. جیسے ہی پانی پلایا میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. میں بالکل ایسے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی لیکن میری آنکھوں میں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور بہت زیادہ عجیب کنڈیشن تھی میری. ان کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر جا کر میں سوئی تھی وہاں پر جنات کا بسیرا ہے. وہاں پر ان کے پورے پورے گھر رہتے ہیں. انہیں جنات میں سے کسی جنات کی، کسی جن کی یہ شرارت تھی کہ اس نے مجھے اپنا آپ ظاہر کیا، میرے ہاتھ کے اوپر بائٹ کی اور وہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا. شاید اس کا سایہ میرے اوپر ہو چکا تھا. پھر ان کا یہ کہنا تھا اس کمرے کو مکمل طور پر بند کر دیں، وہاں پر وہ 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں. اور وہ جو چھت کے اوپر بھاگ کر جاتے ہیں وہاں کا جو اوپر والا واش روم تھا وہاں پر بھی ان کا بسیرا تھا. وہ شیاطین جنات تھے، بیماری دینے والے اور تکلیف پہنچانے والے. یہاں تک کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے اس کمرے کو نہ چھوڑا تو ہو سکتا ہے وہ ہم لوگوں کو نقصان بھی پہنچانا شروع کر دیں. وہ گھر آج سیب زدہ تھا. ہم لوگ تو پہلے دن سے ہی اس چیز کو فیل کر چکے تھے کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا. امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، ابو بھی، کہ ہم
اب ہم لوگ کیا کریں؟ وہ جو عامل صاحب تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ کوشش یہ کریں کہ جیسے کوئی اور گھر ملتا ہے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اس چیز نے سڈنلی اپنا آپ ظاہر کر دیا ہے اور آپ کی بیٹی کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ پھر انہوں نے باقاعدہ ایک تعویذ مجھے دیا گلے میں پہننے کے لیے، اور جہاں پر اس چیز نے مجھے کاٹا تھا وہاں پر باقاعدہ کوئی تحریر لکھی گئی، اس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا اور کالے رنگ کے کپڑے کے ساتھ اس کو باندھ دیا، اور یہ کہا کہ 3 دن ہاتھ نہیں دھونا بھی نہیں ہے، گیلا بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی اس سے کوئی کام کرنا ہے۔ بہت زیادہ میں ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ ان 3 دنوں میں بھی باقاعدہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے اس ہاتھ کو کوئی چھیڑتا ہے۔ جب میری آنکھ کھلتی تھی تو وہ چیز مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے تقریباً 1-2 ماہ کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا تھا، لیکن میرے ہاتھ پر وہ جو نشان اور زخم تھا وہ کافی عرصہ رہا۔ میں نے بہت دم کروایا، وہ بار بار تقریباً 7 جمعرات لگاتار وہ اس کے اوپر تعویذ نیا لکھتے تھے اور اوپر وہ کالے رنگ کا کپڑا چڑھا دیتے تھے نیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میرا ہاتھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ پھر میرے ہاتھ کا کلر بھی تھوڑا عجیب ہو گیا تھا، اس جگہ سے بلیک ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے، بہت خوفناک ٹائم دیکھا ہے کہ ایک ایسی چیز آپ کے اوپر حملہ کرے جس کو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں اور وہ حقیقت میں ہو تو بہت ٹف ہو جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں نماز پڑھتی ہوں، 5 وقت کی قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کبھی بھی دوبارہ کوئی ایسا وقت کسی پر بھی نہ لے کر آئے جو میں نے خود فیل کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرے اور ہمیشہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، بہت مشکل ہو جاتا ہے جب کسی کے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہوتا ہے، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے جیسے عقیلہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جو بھی گھر لیتے ہیں اس کو شفٹ کرنے سے پہلے ہی کوشش کیا کریں وہاں پر قرآن خوانی کروا لیں، یا پھر کسی صاحب علم ہستی کو لے جا کر ایک دفعہ اس جگہ کا وزٹ کروا لیا کریں۔ نقصان سے بچنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے، جو آپ کو آنے والے بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ لسنرز، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں کچھ مصروفیت ہے، میرے بھائی اور ان کی فیملی آئے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے میں ولاگ پوسٹ نہیں کر رہی۔ انشاءاللہ کل میں نیا ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نیلا وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں تھوڑا سا حصہ میرے لیے بھی رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔